اصل تو عید جو ہے لفظی اعتبار سے ہر اس دن کو عید کہتے ہیں جس میں کسی بڑے آدمی یا کسی بڑے واقعے کے بارے میں یہ واقعے کی یاد منائی جا رہی ہو۔ بعض نے کہا کہ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے۔ کیا کہا کہ بعض نے عید کو عید اس لیے کہا کہ وہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے۔ عید کو عید کہنا ایک طرح کی نیک فعلی ہے اور اس تمنا کا اظہار ہے کہ یہ روز مسرت بار بار آئے، یہ روز مسرت بار بار آئے۔ عید میلاد النبی صاحب فیروز اللغات فرماتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کا دن ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی ولادت کا دن ہے۔ آخر ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھنی کہ ہمیں کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ کیا ہے۔ تمام مورخین اور اصحاب سیر کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی ہے۔ اس بات پر تمام مورخین اور اصحاب سیر کا اتفاق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت وہ پیر کے دن ہوئی ہے۔ البتہ تاریخ میں شدید اختلاف ہے۔ تاریخ کو کوئی متعین نہیں کر پائے گا کون سی تاریخ ہے کون سی تاریخ نہیں ہے۔ بہت بڑا اختلاف ہے تاریخ کے اندر۔ کسی نے کہا 6، کسی نے کہا 8، کسی نے کہا 9 اور کسی نے کہا 12۔ یہ 12 تاریخیں بیان کی گئی ہیں، 12 تاریخیں بیان کی گئی ہیں۔ اور وفات کے سلسلے میں 12 ربیع الاول کو، جبکہ ولادت کے سلسلے میں 9 ربیع الاول کو ترجیح دی گئی ہے۔ وفات کے سلسلے میں 12 ربیع الاول کو، جبکہ ولادت کے سلسلے میں 9 ربیع الاول کو کیا ترجیح دی گئی ہے۔ شاید اس لیے لوگوں کی زبانوں پر لفظ زیادہ وفات کا رہتا ہے اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مناتے ہیں۔ یوم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس عظیم الشان شخصیت کا جنم دن ہے جسے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ دن واقعی بڑی عظمت و برکت کا حامل تھا۔ جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، وہ دن واقعی بڑی عظمت اور کیا کہیں وہ برکت کا حامل تھا، اس لیے کہ اس مبارک دن میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔ اگرچہ شریعت نے سالانہ آقا کے یوم ولادت کو منانے کا حکم نہیں دیا، اگرچہ شریعت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا منانے کا حکم نہیں دیا ہے، نہ اسے عید قرار دیا اور نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کے مراسم مقرر کیے، لیکن جس سال ماہ ربیع الاول میں یہ دن آیا تھا وہ نہایت متبرک والا دن تھا اور پیارا دن تھا۔ آج جو لوگ اس دن کو عید کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے کہ خود ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خود ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے دیگر قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دیگر قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن مقرر کیے ہیں، صرف 2 دن مقرر کیے ہیں، ایک تو عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہ ارشاد اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ نے اہل مدینہ کو دوسرے دنوں میں زمانے جاہلیت کے طرز پر عید و خوشی مناتے دیکھا۔ جب زمانے جاہلیت میں اہل مدینہ کو دوسرے دنوں میں زمانے جاہلیت کے طرز پر عید و خوشی مناتے دیکھا، اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے لیے سالانہ صرف 2 دنوں کو عید کے طور پر مقرر فرمایا، 2 دنوں کو عید کے طور پر مقرر فرمایا۔ بعض روایتوں میں جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی دن کو عید کا لفظ نہیں۔ عید کا دن کسی حدیث اور کسی قرآن کریم اور حدیث کے اندر نہیں آیا ہے۔ اب اگر کوئی اس پر زیادتی کر کے اپنی طرف سے مزید ایک دن بڑھاتا ہے اور اس میں عید جیسی خوشیاں مناتا ہے اور جو اسے دین کا حصہ سمجھتا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک نیا دین گھڑتا ہے اور نیا دین تراشتا ہے۔ یہ دونوں ہی طریقہ عمل نہایت خطرناک ہے۔
حالانکہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا فقیہ الامت حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت چلا ہے عید کا، عید میلاد النبی کا، یہ قرآن کریم سے نہ ثابت ہے نہ حدیث شریف ثابت ہے، خلفائے راشدین دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے نہ ثابت ہے، نہ تابعین اور نہ ائمہ مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیرہ سے، نہ محدثین سے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ وغیرہ سے، اور نہ اولیاء کاملین سے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاء الدین نقشبندی اور شیخ عارف شہاب الدین شہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے وغیرہ سے کسی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ 6 صدیاں اس امت پر اس طرح گزر گئی کہ اس مجلس کا کہیں وجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے بادشاہ اربل نے شاہانہ انتظام سے اس کو منعقد کیا، سب سے پہلے اس آدمی نے منتقد کیا اور اس پر بہت مال خرچ کیا، بے تحاشا مال خرچ کیا۔ پھر اس کی حرص و اتباع میں وزرائے اوامر نے اپنے انتظام سے مجالس منعقد کی۔ اس طرح یہ عید میلاد النبی کا سلسلہ جاری ہوا اور پہلے سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔